अस्सलाम वालेकुम जी। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ताज़ा ख़बर आई है, और ताज़ा ख़बर ऐसी है कि ऐसी हलचल मच जानी है ना आपकी सुन के, और समझ जाए अगर आप उस ख़बर को कि ऐसा हुआ क्यों है, तो आप हंसेंगे ज़रूर, कहका तो ज़रूर आप लगाएंगे। वो क्या ख़बर है वो मैं आपको बताऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज़ दे दिया है भाई, ऐसा सरप्राइज़ दिया है, ऐसा सरप्राइज़ दिया है कि रवात से सवात तक, वैसे तो थोड़ा सा ही फ़र्क है लेकिन जगह बहुत दूर दूर है, मतलब सुबह ही बदल जाता है। रबात से सवात तक आप लोग जो हैं वो लरस जाएंगे। बातें इनकी इतनी बड़ी बड़ी हैं, क्या बातें करते हैं, लेके रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी है। क्या बातें करते हैं कि जी हम जो हैं झुकने वाले नहीं हैं, हम इनकलाब लेकर के आएंगे। क्या बातें करते हैं कि सीधा डायरेक्टली आर्मी चीफ से शुरू होते हैं, जनरल आसिम मुनीर मुझे कत्ल करना चाहता है, जनरल आसिम मुनीर बुशरा बीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, जनरल आसिम मुनीर 2 कतरे हार्पिक के, 2 कतरे आर्सेनिक के, और पता नहीं क्या क्या, कौन सा जहर और क्या बातें इनकी सुन लें। बातें हैं इतनी ऊपर, तोप वाली बातें करते हैं, और बीच में से करतूत ऐसी है कि दुम दबाकर भाग जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी जो बोरिया बिस्तरा है वो गोल हो गया है, उनका जो डब्बा है वो पैक हो गया है। और वो पैक इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये लोग जलसा करना चाहते थे, और इनके जो हैं वो नखरे इतने हैं कि पल्ले करतूत नहीं है, पल्ले नहीं तेला आते कर दे मेला मेला। इनका ये वाली सूरत हाल है। जलसे में लगते हैं पैसे, ATM मशीनें तो अब है नहीं, अब जो फंडिंग आती है बाहर से वो तो खान साहब ने, बुशरा बीबी ने अपने ऊपर खर्च करनी है, वो जलसों के ऊपर थोड़ी ना खर्च करनी है, वो तो उन्होंने अपना पैसा दबा के रखना है। तो भाई वो हुआ ये कि ये जलसा करना चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उनसे इजाज़त ली। तो भाई जो इजाज़त है वो मिली रवात की, ये आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको साथ में वो पूरे SOP बताए थे कि आप एंटी स्टेट बात नहीं कर सकते, हुकूमत मुखालिफ नहीं जा सकते, सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिक्योरिटी आपकी अपनी होगी, 3 घंटे का टाइम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो वीडियो अभी भी टाइमलाइन पे पड़ी हुई है, आप वो जाके देख लें। और अगर आप अपडेट होना चाहते हैं कि जी पहले क्या था और अब क्या है, तो मैं अब उससे आगे की बात आपको बताने लगी। तो मैंने उसी वक्त ही आपको उस वीडियो के अंदर बता दिया था कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें PTI ने इसके ऊपर अमल करना है तो फिर वो जलसा क्यों करेंगे? क्योंकि जलसा तो वो फ़ौज को गालियां देने के लिए कर रहे हैं, जलसा तो वो इस हुकूमत को गालियां देने के लिए कर रहे हैं, जलसा तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, जलसा तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम को वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कर सके, जलसा तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान की जो यूथ है उसको अपने मज़मूम मक़ासद के लिए इस्तेमाल कर सके, जलसा तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर आग लगी रहे, जलसा तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो चाचू का जादू चला है, और चाचू का क्या जादू चला है कि भाई सऊदीया हो, UAE हो, और अब वो चाइना भी चले गए हैं, अब हर जगह से कमिटमेंट्स आ रही हैं, लंबियाँ लंबियाँ रकमा भी आन गया, जो महंगाई की शरह है उसमें भी कमी हो रही है, इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो रही है। मरीम नवाज़ को आप देखें यहाँ पर पंजाब के अंदर, तो जी मरीम नवाज़ साहिबा सुबह 8 बजे शुरू हो जाती हैं काम करना, और ज़्यादातर 8 बजे काम करती है, तो उससे पहले आप देखें ना सुबह कितने बजे उठती होंगी, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी शारी करके सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8, 9, 10 बजे तक जो है वो लगी रहती हैं। यहाँ पे आप शहबाज शरीफ साहब को देखें, शहबाज शरीफ भी सत्ती सवेरे उठ करके जी सबको लाइन हाजिर कर लेते हैं, मतलब कि काम होता हुआ, एफर्ट होती हुई दिखाई दे रही है, एटलीस्ट इट इज़ बीन लुकिंग लाइक दैट, और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अलबत्ता भी पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, ये वो अलग बात है कि ये इसको प्रोपेगेंडा करते हैं, इतने क्यों नहीं कम किए, उतने क्यों कम किए, कि जो बिगाड़ इमरान खान ने इतनी अपनी ऑलमोस्ट 3.25 साल की हुकूमत में की, और उसका खमियाजा जो PDM की हुकूमत ने भुगता, उसको ठीक करना इतना जल्दी इतना आसान तो नहीं था, लेकिन कुछ हौसला हुआ है। ठीक है, चाचू का जादू चल रहा है। अब जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें एक तरफ हो रही हैं तो इमरान खान साहब ने तो जलसे में अपनी निकालनी है ना भड़ास, तो जलसा तो है ही भड़ास का, ऊपर से जी वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया वो तारीफ़ों वाला सोशल मीडिया की टीम का, और ये भी बता दिया कि जी अब हम 8 तारीख को, 8 जून को जो हमारा जलसा होगा, जो पहले रवात में होना था, हम उसके अंदर वो वीडियो भी चलाएंगे 1971 वाली ना, जो शेख मुजीब वाली है। अब जब मीटिंग बैठी इनकी, जो सीनियर वाले जो कोर कमेटी के जो सियासतदान हैं, वो जो बैठे PTI वाले,
وہ جب بیٹھے انہوں نے اپنا سر جوڑا, انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, کی کرنا ہے. اب معاملہ بہت گرم ہے, معاملہ اس حد تک گرم ہو گیا ہے کہ آریہ پار والی سچویشن ہے. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں نا, ود ان میٹر آف فیو ڈیز, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ لگ رہا ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں تو آپ اس بات کو بالکل آنکھیں بند کر کے مان لیں, تسلیم کر لیں کہ یہ کیا ہوا, خان تو گیا. ایگزیکٹلی یہ وہ والی صورتحال ہونی ہے, اور بلکہ اسی طرف جو ہے معاملہ چل نکلا ہے. الطاف حسین سے بھی بدتر حالت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہونی ہے. اور یہ بتاتے ہوئے مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی, کیونکہ عمران خان کی جو سب سے بڑی کرپشن ہے, جو 190 ملین پاؤنڈ ہو, توشہ خانہ ہو, وہ سب اپنی جگہ پہ, وہ تو ہے ہی. اینٹی اسٹیٹ ہو, پاکستان کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان کی فوج کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں, یا اینٹی پاکستان ہے, ان کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ سب باتیں. اور اس کے علاوہ جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو کہ نظر نہیں آتا, وہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو انہوں نے پاکستان کی جو یوتھ ہے, جو پاکستان کی جو اگلی نسلیں ہیں, ان کو جس طرح سے گندا کیا ہے, ان نسلوں کو جس طرح سے انہوں نے برباد کیا نا, یہ عمران خان صاحب کی خلاصی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. تو انہوں نے اب سوچا کہ اب ہم کیا کریں. تو بھائی جب میٹنگ کے اندر ان لوگوں نے سر جوڑے, تو سر جوڑ کے پتہ چلا کہ جی اب پی ٹی آئی کا 8 جون کا جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہوگا. پی ٹی آئی والے جی ڈر کر بھاگ گئے ہیں, دم دبا کر بھاگے ہیں. اور یہ وہی ہوا ہے جو کہ ریاست چاہتی تھی, ریاست جیت گئی. ریاست یہی تو چاہتی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے ریاست کہے گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی آؤ آ کے ہمیں گالیاں دو؟ جی نہیں, اتنی بھی ابھی کوئی اندھیر نگری نہیں ہوئی ہے. تو وہی ہوا ہے جو ریاست چاہتی تھی, ریاست جیت گئی ہے. پی ٹی آئی کی یہ بہت سی شکستوں میں سے ایک اور شکست ہے, اور پی ٹی آئی ڈر کے بھاگ گئی ہے. اور اب ڈر کے وہ کیوں بھاگی ہے یہ اب آپ سن لیں. پی ٹی آئی نے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے جلسے کے لیے روات کا جو مقام ہے اس کو مسترد کیا, اور پی ٹی آئی کی جو ضلع انتظامیہ کا اجازت نامہ عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور انتظامیہ کہہ رہے ہیں جی F9 پارک, پریڈ گراؤنڈ یا ترنول کے مقام پر ہمیں جلسے کی اجازت دیں. ساتھ میں ایک طرف یہ اعلامیے میں لکھا ہے, اس کے علاوہ انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے کہ مشکل وقت میں کون پی ٹی آئی کو نکالے گا. عمران خان صاحب کا رائٹ ہینڈ, عمران خان صاحب کا انمول رتن, مراد سعید کا حلقہ. نہ مراد سعید نہیں آئے گا, کیسی باتیں کر رہے, مراد سعید نہیں, مراد سعید کا حلقہ یعنی سوات ہے اب نشانے پر. اور وہاں پر اس لیے جانا ہے کیونکہ وہاں جائیں گے ایک تو صوبہ اپنا, غور سے سننی اپنی باتیں, صوبہ اپنا, صوبے کے جو پیسے ہیں وہ پیسے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, بڑھ کے اتنی مارتے ہیں کہ جی اپنا بجٹ پہلے سے اناؤنس کر دینا ہے. اور اس کے علاوہ صرف بجٹ اناؤنس نہیں کرنا, بلکہ اس میں ایک ان نیچرل سا ایک ریلیف کا فیکٹر دینا ہے, نہ IMF سے پوچھنا ہے نہ کچھ پوچھنا ہے, مطلب اپنی مرضیاں, اپنی خدریاں. وہ تو پیسہ خیبر پختونخوا حکومت کا استعمال ہوگا, سیکیورٹی بھی خیبر پختونخوا حکومت کی استعمال ہوگی. اس کے علاوہ جلسے کے اندر جو ایسی تیسی پھریں گے وہ اس میں جو لوگ آئیں گے, کیونکہ اسلام آباد تو لوگ آ نہیں سکتے تھے, بھائی پیسے نہیں ہے نا, کہاں سے لاتے لوگوں کو, ATM میں تو ہے نہیں. تو عمران خان نے اپنی فورن فنڈنگ کے پیسے تو ادھر ضائع نہیں نہ کرنے ہیں, انہوں نے تو اپنے لیے وہ رکھنے ہیں. تو جی اب خیبر پختونخوا یعنی کہ سوات کے اندر جلسہ ہوگا, اور سوات کے اندر جو ہے اب ان کا گالیوں کا پروگرام ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو ان کی چھدرول ہوگی نا وہ لگ پتہ جائے گا. سب سے بڑی بات یہ, گرفتاریوں کے ڈر سے بھاگے ہیں, کیونکہ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر بحیثیت پارٹی ایک پابندی لگنے والی ہے. جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ریاست کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ بھائی ان کے کریک ڈاؤن ہونے ہیں. رؤف حسن صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں کہ رؤف حسن صاحب کے اوپر بڑا بڑا کھڑاک ہونا ہے, اور وہ اس لیے بڑا بڑا کھڑاک ہونا ہے کیونکہ وہ جو جبران الیاس ہیں ان کو, وہ یہ جو ملک سے باہر بیٹھ کر کے سارا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا چلا رہے ہیں, جو بھی ہے ان کو جو ساری خبریں فیڈ ہو رہی ہیں, جو ساری انفارمیشن جا رہی ہے, جو ساری انسٹرکشنز جا رہی ہیں, وہ رؤف حسن کے تھرو جا رہی ہیں. تو کسی بھی ٹائم پر ہاتھ ان پر ڈالا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہاتھ کیونکہ پکے پیروں پہ ڈالنا ہے, تو لہٰذا ان خبروں کو سن کر ہی, ابھی ان خبروں کو سن کر ہی ان لوگوں کی حالت ٹائٹ ہو گئی, ان کے پسینے چھوٹ گئے. تو پی ٹی آئی والے دبک کر بھاگ گئے,
کہ بھائی نیوے نیوے ہو کر چلے جاؤ اس سے پہلے کہ کچھ بڑا ہو جائے. جو وقت اچھے سے گزرتا ہے اس کو گزار لو. گالیاں دینی ہیں تو ہم اپنے خیبر پختونخوا میں جا کر کے دے دیتے ہیں, سوات میں دے دیتے ہیں. روات چھوڑو, F9 چھوڑو, اسلام آباد چھوڑو, سب چھوڑو, بس بھاگو یہاں سے, بھاگو, جان بچا کر بھاگو, نہیں تو ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا. اور یہ جیل کوئی جانا نہیں چاہتے. الٹا اندر سے حالت تو یہ ہے, عمران خان صاحب جو اس نہج تک پہنچے ہوئے ہیں, حالت تو یہ ہے کہ وہ اسی لیے اس نہج تک پہنچے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے ابھی تک جیل سے نکالا کیوں نہیں ہے. سارا ماحول, پھر میں ان کی کرتوتوں کی بات کروں گی, ان کی اوقات اور ان کا دماغ تو یہ ہے کہ پورا ماحول پی ٹی آئی کے یوتھیاز کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پی ٹی آئی کی طرف کے ولاگرز اور اینکرز اور اینالسٹ یا جو بھی ہیں, جو بھی اپنی طرف سے نریشن بلڈنگ کرتے ہیں, انہوں نے پورا ماحول بنا دیا تھا کہ جی عید قربان سے پہلے تو عمران خان بار, جون کے پہلے ہفتے میں عمران خان بار, مئی میں کہتے تھے اسی مہینے عمران خان بار. تو وہ ایسی ہوا بنا دی تھی کہ اب جب لگ رہا ہے کہ بھائی یہ عید قربان بھی ابھی جیل کے اندر ہی گزرنی ہے تو اب کیا کریں, تو اب یہ فلمیں چلانا شروع کر دی ہیں. خان کو باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے, ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, ہم روات نہیں ہم سوات میں جلسے کریں گے, ہم یہ کریں گے. او بھائی سونےو, اگر انی ہمت ہے, انی دلیری ہے تو پھر روات میں جلسہ کر کے دکھاؤ, روات کے اس ایریا کو بھر کے دکھاؤ. اس ایریا میں پھر آپ یہ 1971 کا انقلابی منجن بیچ کر دکھائیں نا, پھر دم دبا کے بھاگ کیوں رہے ہیں. اصل میں ان کو بھگانا ہی مقصد تھا, اسی لیے اس جلسے کی اتنی شرائط رکھی گئیں. تو چیک میٹ اس خبر کا, اس کا جو تجزیہ ہے ون لائن میں جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے, چیک میٹ. خان ہار گیا, ریاست جیت گئی, کیونکہ ریاست نے جو کروانا تھا وہ کروا دیا. یہ تو ابھی صرف ایک جلسہ ہے, یہ تو صرف ایک جلسے کی بات ہے. ابھی دیکھتے جائیے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میں نے جب آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہ آخری جلسہ ہوگا تو بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا, لیکن میں صرف آپ کو یاد کرا رہی ہوں. یہ میں صرف آپ کو یاد کرا رہی ہوں اس لیے کیونکہ آپ چیزیں بھول جاتے ہیں نا, آپ بہت سی خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سے ولاگ سن رہے ہوتے ہیں, تو میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ جلسہ نہ ہو سی, پر مجھے کیا پتا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی کایا پلٹ جائے گی. اینی ویز جی ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک ہم اپنے شہر پہنچ چکے ہوں گے, لاہور میں ہوں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ صحیح رہا تو آپ سے لاہور سے اب ہم ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.